قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلوات آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین جن کے میں نام پڑھ رہا ہوں ان کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ مرحومہ سکینہ بانو بنت محمد محسن، مقبول حسین ابن ببر علی، حدیث البی بی بنت رعایت علی، سارہ بانو بنت ببر علی، عابدہ بانو بنت محمد محسن اور جمیع مومنین و مومنات، سب کی ارواح کو صلوات پڑھنے محمد وآلہ حضرات گرامی مرتبت بزرگان ملت، ارشاد رب العزت ہے کہ اے آدم کے بیٹو، کیا اللہ نے تم سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ ان اعبدونی، میری عبادت کرو گے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم نام ہے فنا سے بقا کی طرف جانے کا جو راستہ ہے، اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا کی جو دار فنا ہے، اس کائنات میں کسی شے کو دوام نہیں ہے، ہر شے اختتام کی جانب رواں و دواں ہے۔ کوئی شے اس کائنات میں ایسی ہے ہی نہیں جس کے پاس استقرار ہو، ثابت قدمی ہو، ہر شے فنا کی طرف بڑھ رہی ہے، کوئی شے رکی ہوئی نہیں ہے۔ بچپنا ہے تو جوانی آ کے رہے گی، جوانی ہے تو بڑھاپا آ کے رہے گا، دولت ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر دولت نہ ختم ہو تو استعمال کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ تو قانون تو دنیا کا یہی ہے کہ ہر شے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر کسی شے کو دوام ہے اور ہمیشگی ہے تو وہ اللہ کی سلطنت ہے، اور وہ اللہ کا اقتدار ہے جس کو ختم نہیں ہونا ہے، جس کو کبھی زوال نہیں ہے، ورنہ ہر شے ختم ہونے والی ہے، لہذا اللہ کی سلطنت کو زوال نہیں ہے۔ اور ہم اور آپ ساری زندگی یہی کہتے آ رہے ہیں
ہر نیکی سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے قربتاً الی اللہ۔ بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب ایک ہی ہے، قربتاً الی اللہ۔ اچھا کمال یہ ہے کہ پوری نماز پڑھ لو، اگر قربتاً الی اللہ نہیں کہا تو نماز نہیں ہے۔ روزہ مکمل رکھ لو، لیکن اگر قربتاً الی اللہ نہیں کہا، یعنی ہر اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے، نحن اقرب من حبل الورید، میں اللہ تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں، اور ہم ساری زندگی قربتاً الی اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو بھیا وہ اچھا، اس کے باوجود بھی کمال اس بات کا ہے کہ ساری زندگی قربتاً الی اللہ کہہ کر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے قریب بھی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کسی کے پاس کوئی یہ اتھینٹک ثبوت ہے ہی نہیں کہ بھائی ساری زندگی کہا قربتاً الی اللہ، پتہ نہیں اللہ سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو بھیا کیسے پتہ چلے کہ اللہ سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو بس ایک ہی اصول ہے، جو اللہ سے قریب ہیں ان کے قریب ہو جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ یا علی، جو اللہ سے قریب ہیں ان کے قریب ہو جاؤ، تو کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بھیا اللہ کی قربت ہے۔ تو اب ذرا سا متوجہ رہیے گا، تو ہر شے کو فنا ہے، ہر شے کو ختم ہو جانا ہے، ہر شے کو مٹ جانا ہے، لیکن ذات رب باقی رہے گی، اللہ کی سلطنت باقی رہے گی، یا وہ باقی رہیں گے اللہ نے جسے دوام عطا کیا ہے، اللہ نے جسے ہمیشگی عطا کی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ تو لیجئے صاحب، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور ہدایت دے کر بھیجا، دین دے کر بھیجا، اور سورہ یاسین میں کہا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے حبیب، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی یہ رسول وہ ہے جہاں قدم رکھے وہی صراط مستقیم ہے۔ ذات مصطفیٰ وہ ہے کہ نقش پائے مصطفیٰ صراط مستقیم ہے۔ اب دیکھیے، آپ بیدار رہیے، بات تو میں کہنے جا رہا ہوں، یعنی یہ رسول اتنی عظمتوں والا رسول ہے، اتنی رفتوں والا رسول ہے، جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو بشیر و نذیر ہے، جو طٰہٰ و یاسین ہے، جو مزمل و مدثر ہے، جو نور اول ہے، جو خلق اول ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو لولا کلمہ خلقت الافلاق ہے۔ وہ رسول ایسا ہے جہاں قدم رکھ دے، رسول جہاں قدم رکھ دے اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اللہ جانے اس رسول کا قدم کتنا عظمتوں والا ہے، اس رسول کے نقش پا کتنے مقدس ہیں کہ جہاں رسول کا نقش پا ہو وہ صراط مستقیم ہے، تو وہ نقش پا کتنا عظیم ہوگا جو دوش رسالت پر آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اب ظاہر یہ ہے کہ یہ مجلس تو پہلی ہے نا، اب یہ تو اسی کیفیت میں ہونی ہے، لیکن کوئی گلہ و شکوہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم عقیدے کی بنیاد پر عرض کرتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے، جو ذکر کی مالکہ ہے کوئی وہ تو آ جاتی ہے نا، تو اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا۔ تو ذرا محسوس کریے گا، حبیب آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی ذرا آپ دیکھیے رسول کی عظمت کو ملاحظہ کریں۔ یہ وہ رسول ہے کہ جہاں قدم رکھے وہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے کہ رسول کے نقش پا جدھر جدھر ہیں ادھر ادھر صراط مستقیم ہے۔ اچھا، اب یہ رسول تو وہ ہے کہ جہاں قدم رکھے صراط مستقیم ہے۔ رسول نے زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ اپنی
دونوں زلف مبارک کو اپنے دونوں نواسوں کے ہاتھ میں دے دیا. ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں اور دوسری زلف امام حسین کے ہاتھ میں. اچھا، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ زلف رسالت ہے. یہ زلف رسالت نہیں ہے، یہ مہار انبیاء ہے. یہ وہ ہے بھئی دیکھیں، جہاں رسول ہیں وہ صراط مستقیم ہے. اور جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی پر ہمارے رسول کی پیروی لازم ہے. جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی پر لازم ہے، ضروری ہے. اگر نبوت کو بچانا ہے، حکمت کو بچانا ہے، رسالت کی حفاظت کرنی ہے تو رسول کی اتباع کریں، رسول کے پیچھے پیچھے چلیں. تو رسول جہاں جہاں جائیں گے انبیاء ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو عید کے دن تو منظر بدل گیا. آج رسول اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہیں. آج رسول اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حسنین کی مرضی سے جائیں گے. خدا کی قسم ذرا آپ محسوس کریں، امامین حسنین کا بچپنا وہ ہے جدھر چاہے نبوتوں کے رخ کو موڑ دیں، جہاں چاہیں ادھر رسول کو جانا ہے. اچھا، اب آپ ذرا سا غور کریے، قرآن نے اللہ نے یہ کہا حبیب جو آپ کی مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَكَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اچھا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جو آپ کی مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دیں. تاریخ رسالت گواہ ہے کہ رسول کا دوش اور رسول کا کاندھا دو ہی بار جھکا. ایک مرتبہ مولا کے لیے اور ایک مرتبہ امامین حسنین کے لیے. مولا علی کے لیے فتح مکہ کے وقت، حسنین کے لیے عید کے دن ناقے کی صورت میں. دو ہی بار. اور یہی وہ دوش مبارک ہے جس پہ یہی دونوں نظر آئے، یا علی نظر آئے یا علی کے بیٹے نظر آئے، یا ابو طالب کا بیٹا نظر آیا یا ابو طالب کے پوتے نظر آئے، یا زہرا کا شوہر نظر آیا یا زہرا کے بیٹے نظر آئے. اس کے علاوہ کوئی اور رسول کے دوش پر نظر نہیں آیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. اور اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ اے حبیب آپ دین کی طرف بلائیں یا وہ بلائیں جو آپ کی مکمل اتباع کرنے والا ہے، جو آپ کی مکمل پیروی کرنے والا ہے. تو ہر ایک کو حق نہیں ہے دین کی طرف بلانے کا. یا رسول بلائے یا وہ بلائے جو رسول کی مکمل اتباع کرتا ہے. مکمل اتباع کرنے والے مولا علی ہیں، امامین حسنین کریمین ہیں. اب آپ ذرا سا اس متوجہ رہیں کہ یا تو یہ دین کے لیے بلائے یا وہ بلائے. یہی وجہ تھی کہ سورہ برات کسی کو دے کر اور جب وہ کچھ دور چلے گئے تو اب حکم آیا کہ اے حبیب یا تو آپ خود تبلیغ کریں یا وہ تبلیغ کرے جو آپ میں سے ہو، یا وہ تبلیغ کرے جو آپ میں سے ہو. تو رسول نے مولا کائنات کو بھیجا، علی کو بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے گیا تھا وہ رسول جیسا نہیں تھا. جو پہلا گیا تھا، پہلے گئے تھے، وہ رسول جیسے نہیں تھے. اگر رسول جیسے ہوتے تو پھر اللہ بلاتا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جیسے نہیں تھے، یہ رسول جیسے تھے. لیکن اب یہ ان کی شرافت ہے کہ جو رسول جیسے تھے انہوں نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے آئیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کو. اب آپ دیکھیے یہ رسول کی ذات ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے یہ کہا کہ اے صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول.
اے صاحبان ایمان، جب تمہیں اللہ بلائے تو لبیک کہو، اور جب رسول پکارے تب لبیک کہو۔ اچھا، اللہ کی آواز پر لبیک کہو اور رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ اچھا، قرآن نے سبب بھی بیان کیا کہ جب تم رسول کی آواز پر اور اللہ کی آواز پر لبیک کہو گے تو رسول تمہیں اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہیں زندگی دے۔ ذرا سا آپ غور کریے گا، رسول کی آواز پر لبیک کہو اور رسول اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہیں زندگی دے۔ تو یہ رسول اللہ مردوں کو بلا رہے ہیں یا زندوں کو بلا رہے ہیں؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے نا کہ رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ رسول اس لیے بلائے گا کہ تمہیں زندگی دے گا، تمہیں حیات دے گا۔ اس کا مطلب زندگی وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ رہے ہو۔ زندگی جب ملے گی جب رسول کی آواز پر لبیک کہو گے۔ ایک رسول اللہ کا صحابی ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، رسول نے آواز دی تو اب وہ جلدی سے نماز کو ختم کر رہا ہے۔ کان میں آواز آ گئی کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، اور جو نماز ختم کر کے جب وہ گیا کہ لبیک یا رسول اللہ، تو رسول اللہ نے فرمایا دیر سے کیوں آئے؟ اب ذرا سا غور کریے، ہم اور آپ اگر نماز پڑھتے ہوئے کو بلائیں تو بے ادب کہلائیں؟ بھئی یہی تو ہوگا، مولانا ہو کہ تمیز نہیں ہے، وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اسے آواز دے رہے ہیں۔ اور یہاں کیا سچویشن ہے؟ رسول نے بلایا، اس نے سنا۔ اچھا، ہم اور آپ کا یہ کنڈیشن ذرا محسوس کریے گا۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، مسجد میں ہوں، کوئی سرمایہ دار امیر وی آئی پی اگر آواز دے تو نماز کا خشوع رخصت ہو جائے گا۔ یعنی بہت متوجہ رہیے گا، بولیے یا نہ بولیے، بات 100% صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بلانے والے کا اسٹیٹس کیا ہے۔ ایک عام آدمی بلائے گا، میں بلانے دو، لیکن اگر کوئی ایسا ہوا، سمجھ رہے نا آپ، میں نہ کہوں آپ سمجھے، یہی تو ہے سماعت کا فرق، تو ہم جلدی سے نماز کو شارٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اچھا، وہ کیفیت شاید بنی ہو کہ بھیا رسول اللہ بلا رہے ہیں، اس نے بھی جلدی نماز ختم کی، باہر آیا، لبیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ خوش ہو جانا چاہیے، کہا یا رسول، میں نے بلایا، کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے جواب دیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ رسول نے فرمایا یہ نماز تجھے سکھائی کس نے ہے؟ یہ نماز تجھے بتائی کس نے ہے؟ یہ نماز تجھے ملی کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے بتایا۔ کہا کیا تو نے قرآن کا حکم نہیں سنا کہ جب بھی رسول پکارے جس حالت میں بھی رہو لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ۔ اب ذرا سا غور کریے گا، دیکھیے اب بار بار کیا وقت کا شکوہ کرنا، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے نا، اور ہم اس کے لیے ہر وقت ریڈی بھی رہتے ہیں حساب، اور جتنی بھی کٹوتی ہوگی وہ ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہے وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض تو کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسالت کا مقام یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ بلائیں تو کسی بھی حالت میں ہو، قرآن پڑھ رہے ہو لبیک کہو، نماز پڑھ رہے ہو لبیک کہو، کوئی عذر نہیں، کوئی تعویل نہیں، یا رسول اللہ میں فلاں کام میں بزی تھا، میں فلاں کام میں مصروف تھا۔ کیوں؟ اس لیے غور سے اس جملے کی قدر کریے گا، ایمان کی پہلی شرط ہے، مومن ہونے کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ رسول کے بلانے پر لبیک کہو، رسول کے بلانے پر لبیک کہو۔ اب میرے بزرگ تشریف فرمائے اور یہ مقدس مجمع ہے، ایمان کی پہلی شرط ہے کہ رسول کے بلانے پر لبیک کہو۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا موقع ہو کہ رسول بلا رہے ہوں، کہیں ایسا موقع ہو کہ رسول بلا رہے ہوں اور کوئی آ نہ رہا ہو،
کوئی آ نہ رہا ہو تو پھر اس کی خلافت پر بحث نہیں ہوگی، اس کے ایمان پر بحث ہوگی، مومن تھا بھی یا نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے صاحب آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں قرآن سے کہہ رہا ہوں، اور آج تو ارادہ یہ ہے کہ کچھ دو ایک آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سورہ مبارکہ آل عمران جا کے پڑھیے گا قرآن، یہ تیسرا سورہ ہے، اور جنگ احد کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ يَدْعُوكُمُ الرَّسُولُ۔ اس وقت کیا کیفیت تھی کہ جب میرا رسول تمہیں بلا رہا تھا اور تم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چل رہے تھے۔ دیکھیے یہ تاریخ نہیں ہے، اس میں ضعیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، ملا کا فرمان نہیں ہے، یہ اللہ کا بیان ہے۔ کیا کہا کہ کیا کیفیت تھی تمہاری کہ میرا رسول تمہیں آواز دے رہا تھا، بلا رہا تھا، اور تم پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ رہے تھے۔ اگلی آیت کا فقرے کا ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم اتنے ڈرے ہوئے تھے، نہیں توجہ سنیے گا، ایسے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اچھا اللہ سے بہتر کون بیان کرے گا بھائی؟ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے تھے، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، دہشت میں، گھبراہٹ میں۔ اب ذرا سا آپ متوجہ رہیے کہ دیکھیے ارادہ تو کچھ اور تھا نا، لیکن اب جب یہاں آیا تو پھر اب میں اس کو بیان کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اب اس کیفیت کو محسوس کریے گا۔ رسول کے بلانے پر لبیک کہو، کیوں؟ رسول تمہیں زندگی دیں گے، یہ آیت ذہن میں ہے۔ رسول جب بلائے تو لبیک کہو، سبب اور ریزن کیا ہے؟ تمہیں حیات دیں گے۔ یہاں کیا کیفیت ہے؟ رسول بلا رہا ہے نا، اور تم پہاڑ کی۔ اچھا ہوا کیا ہے؟ تھوڑا سا دو جملے ذرا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ جنگ احد یہ ابتدائی جنگوں میں سے بدر کے بعد احد ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی مشرکین سے، تو رسول اللہ جب احد کے میدان میں پہنچے، وہ میدان آج بھی ہے، جب احد کے میدان میں پہنچے تو ایک درہ، ایک مقام ایسا تھا جہاں رسول نے اپنے 50 سپاہیوں کو کھڑا کر دیا، اور رسول نے ان 50 سے یہ کہا کہ جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لیکن تمہیں یہ جگہ ہے نا نہیں چھوڑنی۔ طرح بیدار ہو کے سن لیجئے، منٹوں کی گفتگو ہے، آپ جان ہی رہے ہیں کہ رسول نے یہ سٹیٹمنٹ پہلے دے دیا جنگ سے پہلے، اور وہ کیا کہ نتیجہ جنگ کا کچھ بھی ہو تمہیں اس درے سے 50 سے کہا تھا۔ اچھا اب جنگ شروع ہوئی، احد کی جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا لشکر مشرکین پہ غالب آیا، اور مشرک میدان سے بھاگ گئے۔ جب مشرک میدان سے بھاگ گئے تو جو مسلمان لشکر تھا وہ مال غنیمت کو، دیکھو اگر ہم سب پڑھیں تو پھر فائدہ نہیں ہے خطابت کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، مال غنیمت کو لوٹنے لگا۔ یہ جو 50 درے پر پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، جب انہوں نے دیکھا ہے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے اور مشرکین کا لشکر تو چلا گیا اور سب مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ چل کر ہم بھی مال غنیمت کے لوٹنے میں شریک ہوں۔ 50 ہیں، چلنے لگے۔ ان 50 میں سے 2 نے کہا، بہت توجہ بہت توجہ، ان 50 میں سے 2 نے کہا، تاریخ میں ان 2 کے نام لکھے ہیں، ان 2 کے نام لکھے، ان 2 نے کہا کہ رسول کہہ کے گئے ہیں، رسول کہہ کے گئے ہیں جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو تمہیں درے کو نہیں چھوڑنا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن 48 چلے گئے،
2 نہیں گئے، 50 میں سے 48 نے رسول کی بات نہیں مانی۔ کتنے نے مانی؟ 2 نے مانی۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ اگر رسول غدیر میں علی کو مولا بنائے ہوتے تو سب مان لیتے۔ ارے ہم نے احد کے میدان میں دیکھ لیا، رسول نے کہا 50 میں سے 48 نے نہیں مانا، صرف 2 ہی نے مانا نا۔ اچھا اب یہ جب ہوا تب یہ درہ چھوڑ کے اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے آئے۔ اچھا مشرکین کا لشکر گھوم کر اسی درے سے، وہ ایک پوائنٹ تھا، جب آیا تو 2 بیچارے وہ شہید ہو گئے۔ پھر آیا، اچھا ہوا کیا؟ اب مسلمانوں کا لشکر نیچے ہے، بھائی ذرا توجہ سنیے، ہے نا، وہ لشکر نیچے ہے۔ اب یہ مشرکین بلندی پر آ گئے۔ اب بلندی سے لڑنا تو آسان ہوتا ہے نا۔ اب جنگ کی کیفیت بدل گئی، وہ جیتی ہوئی جنگ۔ اب جب ایسی بھگدڑ مچی، اسی وقت کی آیت ہے کہ تم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ رہے تھے، ہے نا، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ہاں، تو ایک ہی ذات ہے جنگ احد میں جو رسول اللہ کے ناقے کا طواف کر رہی ہے۔ کوئی تیر تلوار رسول کی ذات تک نہ پہنچے، طواف رسول بھی کر رہی ہے، دشمنوں سے جنگ بھی کر رہی ہے۔ مورخ طبری نے بھی لکھا، ابن اسیر نے بھی لکھا، وہ کوئی اور نہیں، وہی ابو طالب کا لہو ہے، وہی ابو طالب کا خون ہے جو حفاظت رسول بھی کر رہا ہے۔ یہ کیفیت جب ہوئی تو سنیے آپ، اسی جنگ میں ایک مشرک نے ایک پتھر پھینکا اور وہ پتھر رسول کے رخ انور پر، چہرے مبارک پر لگا، اور اسی جنگ میں 2 دندانہائے مبارک، 2 دانت رسول اللہ کے شہید ہوئے جنگ احد میں۔ اچھا سچویشن یہ تھی کہ ایک گڑھا تھا اور رسول اللہ اس گڑھے میں چلے گئے۔ جب اس گڑھے میں چلے گئے تو ناقے پہ رسول نہیں، بہت توجہ سنیے گا، رسول چلے گئے نیچے، رسول نظر نہیں آئے، اور جب رسول نظر نہیں آئے تو ابلیس نے احد کے میدان میں یہ آواز بلند کی، اِنَّ محمد قد قتل اذهبوا۔ ابلیس کی آواز آئی، محمد قتل کر دیے گئے، تم سب جاؤ، محمد قتل کر دیے گئے، تم سب جاؤ۔ اچھا جب مسلمانوں نے دیکھا رسول کا ناقہ، تو رسول ناقے پر تھے ہی نہیں، رسول گڈھے میں آ گئے تھے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بیدار سماتے ہیں، موضوع آپ مجھ سے سنی رہے ہیں مسلسل امام زمان کا، آج ہی تو میں الگ بول رہا ہوں، ورنہ ابھی تک تو امام زمان ہی سن رہے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ناقے پر رسول نہیں، آواز یہ آئی قتل کر دیے گئے، تو یہ سب بھاگے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، رسول گڑھے کی غیبت میں گئے، ہائے ہائے توجہ کریے گا، رسول گڑھے کی غیبت میں گئے، سارا لشکر۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ذات محمد پر ایمان نہیں ہوتا تو تھوڑی دیر کی غیبت بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر کے لیے گڈھے میں رسول گئے اور یہ ہوا، ابلیس نے کہا کہ وہ قتل کر دیے گئے اور تم سب جاؤ۔ میرے مولا نے بھی دیکھا، اکیلا علی ہے، میرے مولا نے بھی دیکھا تو ناقے پہ رسول نہیں، دیکھا تو نیچے تھے، میرا مولا نیچے آیا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، اب بیدار ہو کے سنیے بھائی، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، اور رسول کو گڑھے سے اٹھایا، بلند کیا، کہا لشکر والوں دیکھو محمد قتل نہیں ہوئے،
رسول قتل نہیں ہوئے، رسول زندہ ہے۔ ہاتھوں پہ اٹھا کر احد کے میدان میں رسول کی رسالت کا علی نے اعلان کیا۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ آپ انعام کیا دیں گے؟ آپ کی رسالت دشمنوں کے میدان میں ہاتھوں پہ اٹھا کے کیا۔ آواز رسول آئی، اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہاتھوں پہ بلند کر کے صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ متوجہ رہیے ذرا سا، ہے نا کیا کہا؟ اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤں گا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کر دوں۔ اچھا اب ذرا محسوس کریے، دیکھیں باتیں تو بہت ہیں، اب سوچ یہ رہا ہوں کہ کس طرف آپ کو لے کر چلوں، لیکن جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو احد کی ہی بات ہو جائے نا، گھبراہٹ تو نہیں ہے نا آپ کو؟ تو سنیے آپ اب بات تھوڑا سا اس رخ سے سنیے کہ یہ تو چلے گئے، جانے والے چلے گئے۔ دیکھیے ہم نے نام کسی کا نہیں لیا، لیکن امید ہمیں یہ ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ گئے، ہے نا؟ ہم اکثر یہی کہتے ہیں، صلوات پڑھنے محمد والا۔ آئیے نام لینے کی ضرورت کیا ضرورت ہے نام لینے کی؟ ہم نام کے پیچھے ہیں ہی نہیں، نہ ہم کسی کے نام کے پیچھے ہیں، نہ ہم کسی کی ولدیت کے پیچھے ہیں، اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ والد ایک ہو تو لے بھی لیں۔ لا يحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک بات تو الگ ہے۔ تو جانے والے چلے گئے، وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ يَدْعُوكُمُ الرَّسُولُ، رسول بلا رہا ہے اور تم سنی نہیں رہی۔ قرآن کہتا ہے جب رسول بلائے لبیک کہو، کیوں؟ یحییکم، رسول تمہیں حیات دیں گے، رسول تمہیں زندگی دیں گے، اور یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا تو کیا کیا؟ کہا کہ احد کے میدان میں مولا کائنات نے تعارف کرایا کہ رسول باحیات ہیں۔ ابلیس نے کیا آواز بلند کی؟ اِنَّ محمد قد قتل۔ ابلیس نے کہا محمد قتل کر دیے گئے، چلے جاؤ۔ مولا نے کہا کہ نہیں، باحیات ہیں۔ اب آپ ذرا سا محسوس کریے، یہ رسول کون ہے؟ یہ رسول کون ہے؟ کہا رسول وہ ہے جس کے آواز پر لبیک کہنی ہے، اور رسول وہ ہے جو بولتا ہے تو وحی الہی سے، کرتا ہے تو وحی الہی سے۔ دیکھیے ہم اور آپ پوری زندگی کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ہم اور آپ یا کہتے ہیں یا کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں نا۔ یا کہتے ہیں یا کرتے ہیں، یا قول ہے یا عمل ہے۔ یعنی انسان اگر گناہ بھی کرتا ہے تو وہ دو ہی چیز سے، یا زبان سے کرے گا یا عمل سے، یا قول سے ہوگا یا عمل سے گناہ ہوگا۔ تو ہم اور آپ اور ہر انسان یا کہے گا یا کرے گا، لیکن وہ رسول ہے جس کا قول بھی اللہ کا قول ہے، جس کا عمل بھی اللہ کا عمل ہے۔ اچھا جب یہ سب چلے گئے تو لشکر اسلام مولا کے صدقے میں کامیاب ہوا، اور جب رسول اللہ مدینے آئے، اب سنیے گا اسے ذرا سا دل لگا کے، بھائی وہ حد سے تو آ گئے نا لشکر، نتیجہ جو ہوا اور جو جانا تھا جہاں چلے گئے۔ تو جب رسول اللہ مدینے آئے، تیسرے دن مسجد نبوی میں نماز ظہر کے بعد رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، کیوں رسول اللہ کا مزاج یہ تھا کہ نماز پڑھا کے بھاگ نہیں جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، مسئلہ مسائل ہے، کوئی بات ہے، کوئی گفتگو، بیٹھے ہوئے۔ تو
یہ حضرات جو گئے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ترتیب کے ساتھ تشریف لائے. اب وہ ترتیب والا تو آپ لگ رہا ہے کہ یہ بات ذہن ہے، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. ترتیب تو سمجھ ہی رہے ہیں نا، ترتیب کے ساتھ تشریف لائے. اچھا دیکھیے، گھر میں نہیں گئے، میں ورنہ یار بات تھوڑا سا شرم محسوس ہوتی ہے، کیا پبلک کو فیس کرے ہو، کیا جائیں. مسجد میں آئے، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. اب آئے ہوئے ہیں تیسرے دن، ہے نا، احد سے جو بھاگے. رسول نے جواب سلام. کہنے لگے رسول کہاں چلے گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ اب ذرا سا غور کریے گا، اب اس میں تو کوئی اپنی طرف سے تو بات ہم ملا نہیں پائیں گے، یہ تو واقعہ ہے، تاریخ ہے. تو رسول نے کہا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہمارے کان میں آواز آئی، ہمارے کان میں آواز آئی کہ آپ قتل کر دیے گئے. خدا کی قسم ایک ہی جملہ ہے، اگر پہنچ گیا تو مجلس کا رخ کچھ اور ہو جائے گا. کہاں چلے گئے تھے؟ کہا ہم نے سنا، کان میں ہمارے آواز آئی کہ آپ قتل کر دیے گئے. تو ہم نے یہ سوچا جب آپ ہی نہ رہے تو ہم یہاں رہ کے کیا کریں. توجہ سنیے گا، کیا دلچسپ بات ہے. یا رسول اللہ ہم نے یہ سوچا جب آپ ہی نہ رہے تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے. پلٹے علی کی طرف، یا علی تم کیوں نہ چلے گئے؟ کیا یا رسول اللہ جب آپ ہی نہ رہے ہم جی کے کیا کریں گے؟ جب آپ ہی نہ رہے، صلی اللہ محمد، جب آپ ہی نہ رہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہوگا، جب آپ ہی نہ رہے تو ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے. کہا یا رسول، اچھا کہاں گئے تھے؟ کہاں؟ بہت آنے میں بہت دیر لگی. کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فلاں پہاڑ کی بلندی پر، ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. یا رسول اللہ ہم فلاں پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے تھے. رسول نے فرمایا، سنیے گا، رسول نے فرمایا اچھا تم سے پہلے نوح کا بیٹا بھی وہیں گیا تھا. ہائے ہائے ہائے، کیا میرے مجمع کی خاموش سماعت ہے میرے بھائی. تم سے پہلے نوح کا، ہاں منٹ دیکھ رہا ہوں میں، پڑھ رہا ہے نا، لیکن ابھی کنٹرول کر لوں گا. تو تم سے پہلے نوح کا. یا رسول اللہ آپ نے نوح کے بیٹے والی بات کیوں ملائی؟ بہت پہلے کی بات ہے نا، گیا ہوگا. یہ ان کو یاد کیوں دلائی؟ ان جانے والوں کو یاد کیوں دلائی؟ کہا اسی لیے تو یاد دلائی تاکہ پورا منظر ذہن میں آ جائے، وہ بھی پہاڑ پہ جا کے نہیں بچا. وہ کیا خیال ہے آپ کا؟ بچا تھا؟ وہ بچا تھا؟ نہیں بچا تھا نا. کہاں ڈوبا تھا؟ چوٹی پر. اور وہ تو ایسا کمبخت نکلا کہ خود بھی ڈوبا، پہاڑ بھی لے ڈوبا. اچھا بلندی پر تھا کہ نہیں تھا؟ دیکھیے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں اور اسے دامن سے محفوظ کر لینا. بلندی پر تھا. اللہ نہ کرے کبھی کسی کو بلندی کا غرور ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے. اب فقی صاحب مولانا ہے، عبداللفظ کیا پڑھنے لگے. اب نہ کوئی بزرگ رہا، نہ کوئی بڑا رہا، نہ کوئی اپنا رہا. اب منہ بنائے ہوئے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی بیچارہ سلام کر رہا ہے. اور ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، 2025 کی بالکل کرنٹ بات یہ ہے کہ رسول نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت اور ذلیل وہ ہے جو سلام کا جواب بھی چہرہ دیکھ کر دے.
بات پہنچا نہیں پایا. خدا کی قسم آپ دیکھ لیجئے گا کتنے ایسے ملیں گے غریب سلام کریں گے تو جواب کا طریقہ کچھ اور ہوگا, مالدار سلام کرے گا. اب یہ تو اشارے کی بات تھی اور سمجھنے کی بات تھی. تو وہ تو وہاں پہ گیا, اس سے بلندی کا غرور ہو گیا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. آئیے سرکار. اسے بلندی کا. اب دیکھیے برادر عزیز مولانا قبلہ صدیاور صاحب تشریف فرما ہے. اب اگر 2-4 منٹ بڑھنے کی بھی امید تھی, ہاں تو وہ تو اب تو ختم ہو چکی ہے نا. اور حالانکہ وقت آپ کے پاس رہے گا, انشاءاللہ پڑھیے گا آرام سے. تو اب یہ جملہ سنیے, بلندی. اب وہ چونکہ اس نے یہ سوچا کہ اب میں چوٹی پر ہوں, ہائٹ پر ہوں, بلندی پر ہوں, تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہاں تک تو یہ جو ان کا عذاب ہے اور یہ جو پانی وغیرہ جو منگا رہے ہیں, دیکھیے جب عقیدہ خراب ہو, سمجھ رہے ہیں, جب عقیدہ خراب ہو تو یہ سچویشن کریٹ ہو ہی جاتی ہے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ان کا جو عذاب ہے اس کی رینج ہی کیا ہے, کتنا چڑھے گا, 10 فٹ 20 فٹ 15 فٹ, ختم ہو جائے گا. اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کائنات کی کوئی شے اللہ کے عذاب کی رینج سے باہر ہے ہی نہیں. اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں تھا. میں بلندی پر بیٹھا ہوں, بلندی پر بیٹھا ہوں, اور یہاں تک اللہ نہ کرے کسی کو بلندی کا غرور ہو جائے. بچیے گا غرور سے. اور اکثر اب میں کیا کہوں, کچھ بیماریاں وہ ہیں کہ جو ہمارے اسٹاف کے متعلق ہیں. ہاں یہ بھی کیسے سمجھایا جائے آپ کو, ہے نا. ہاں کچھ گناہ وہ ہیں جو VIP گناہ ہیں, جو عوام میں کم ہیں, علماء میں زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں. اس میں سے ایک حسد ہے. یہ حسد, یہ خواص والا گناہ ہے. اب ادھر نہیں جا, تو بلندی پہ پہنچا, کہا بھائی یہاں تک سیف ہوں, مجھے بتائیے بلندی پہ ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ ڈوبا نا. تو کہاں ڈوبا؟ کہا چوٹی پر ڈوبا. تو پانی وہاں تک گیا تھا؟ کہا پانی نے ہی ڈبویا, وہی جو عذاب تھا. اچھا تو پہلے کون ڈوبا؟ کہا پہلے وہ پہاڑ ڈوبا, وہ بلندی ڈوبی, تب وہ ڈوبا. ڈبونا کسے ہے؟ اسے ہے. جسے ڈبونا ہے وہ بعد میں ڈوبا, اسے پہلے کیوں ڈبویا؟ کہا اس کی خطا یہ ہے کہ غلط آدمی کو سپورٹ کیا. ایسے ہی گردن ہلا کے جملہ سن لیجئے اور ہمیشہ یاد رکھیے گا, صرف غلط ہی آدمی نہیں ڈوبتا, حمایت کرنے والے پہلے ڈوبیں گے. اب یہ جملہ یاد رکھنا, صرف قاتل زہرا جہنم میں نہیں جائے گا, وکالت کرنے والے پہلے جائیں گے. یہ جو تعویل کرنے والے ہیں یہ پہلے جائیں گے. تو میرے عزیزو بس اب اس کے آگے وقت کی اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ ہم اور آپ تو آئے دن گفتگو ہوتی رہتی ہے. بس اس جملے سے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. رسول بلا رہے ہیں آؤ, اور وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حسین کہہ رہے ہیں جاؤ. کتنا فرق ہے. رسول کہہ رہے ہیں آؤ, وہ آ نہیں رہے ہیں. حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں جاؤ. وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیزو ایک روایت, یہ 2 چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. شعبان المعظم کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ گزرا ہے, 28 رجب کی تاریخ بھی گزری ہے, جس میں رسول کے نواسے نے رسول کا مدینہ چھوڑا.
راوی یہ بیان کرتا ہے کہ شب 28 27 کا دن گزر کے شب 28 کہتا ہے کہ آقا حسین متعدد مرتبہ کبھی بھائی کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی نانا کی قبر پہ جاتے ہیں. اور ہم اور آپ رسول اللہ مولا حسین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن روایت یہ ہے کہ بنی ہاشم کے جتنے جوان تھے یہ سب رسول کی قبر پہ رو رہے تھے، یہ سب شہزادی کے قبر پہ تھے. عروہ ابن مسعود غفاری یہ صحابی ہے رسول کا، اور بہرے ایسے تھے کہ بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی ان کے کان میں نہیں آتی تھی. ان کے گھر کی دیوار اور جناب زینب کے گھر کی دیوار ایک تھی، پڑوسی. نصف شب کے بعد، یہ میں 28 کی بات کر رہا ہوں، جس شب آقا حسین ماں کی قبر پر ہیں، عروہ ابن مسعود غفاری آدھی رات کے بعد چونک کر اٹھا، جس کے کانوں میں بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی نہیں آتی تھی. چونک کر اٹھا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ میری حالت تو یہ ہے کہ بجلی کی کڑکنے کی آواز بھی نہیں آتی، یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز، یہ کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. زوجہ نے کہا تجھے خبر نہیں، یہ رسول کی نواسیاں رو رہی ہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں. جزاکم اللہ. عزیزو، مردوں نے شب گزاری ہے رسول کی قبر پر، بیوی کی قبر پر. بیویاں گھر میں رو رہی ہیں. جب دن طلوع ہوا، 28 کا دن آیا، بس ایک روایت، اور وہ بھی مکمل نہیں، اس کے 2-4 جملے پڑھ کے مجلس کو ختم کیے دیتا ہوں. عبداللہ ابن سنان راوی ہے، اور یہ شہر مدینہ کے باہر کسی بستی کسی گاؤں کا رہنے والا ہے. پیشے سے دکاندار ہے. ہفتہ 10 دن میں مدینہ شہر میں آتا ہے دکان کے لیے، چیزوں کو خریدنے کے لیے. کہتا ہے کہ میں چونکہ کئی برسوں سے مدینے میں جاتا تھا تو مجھے مدینے والوں کا مزاج معلوم تھا. مدینے والے خوش اخلاق تھے، مدینے والے مسکرا کے ملتے تھے اور بڑے اخلاق سے ملتے تھے. وہ کہتا ہے کہ جب میں 28 رجب کو مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا اہل مدینہ کی حالت بدلی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے، آنکھوں میں اشک ہے. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ مجھے بہت تعجب ہوا، یہ مدینے والوں کی کیفیت تو ایسی نہیں تھی. کہتا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے سوال کیا آخر آپ کی یہ حالت کیسی ہے؟ تو اس بزرگ نے رو کے کہا کہ شاید تم اجنبی ہو، شاید تم پردیسی ہو، مدینے کے باہر کو ہے. کہا میں مدینے کے باہر کا ہوں. کہا بتاؤ تو یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا کیفیت اس لیے ہے کہ آج رسول کا نواسا، آج وارث مدینہ، جزاکم اللہ، آج وارث مدینہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے. عزیزو، اب عبداللہ ابن سنان جو راوی ہے خود اسی کے زبان سے 2-4 جملے سن لیجئے. حالانکہ یہ روایت طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ 2-4 جملے. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے جب میں نے یہ سنا، کہتا مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ چل کے تو دیکھوں کہ یہ قافلہ کیسے جا رہا ہے. کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوا محلے بنی ہاشم کے پاس پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک طویل القامت جوان نکلا اور اس نے دونوں طرف قناتیں لگوا دی، دونوں طرف قناتیں لگوا دی اور ایک کرسی لا کے دروازے کے سامنے رکھی. میں نے کہا یہ جوان کون ہے جو اہتمام کر رہا ہے؟ کہا یہ جوان علی کا بیٹا عباس. کہا یہ عباس ہے.
جو اہتمام کرے. کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا, حسین نکلے, کرسی پہ بیٹھ گئے, اور پھر میں نے دیکھا آقا حسین کے پیچھے دو جوان کھڑے ہوئے, ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف, چاند کی طرح دونوں جوانوں کا چہرہ چمک رہا تھا. اس نے اپنے برابر والے سے پوچھا کہ عباس ہیں, سمجھ میں آ گیا, تعارف ہو گیا, کرسی پر مولا حسین تشریف فرما ہے, سمجھ میں آ گیا. یہ دو جوان کون ہیں جو حسین کے داہنی طرف جو مثل چاند جوان ہے وہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے, یہ حسین کا بیٹا. کہا یہ بائیں طرف کون ہے؟ کہا یہ حسین کے بڑے بھائی حسن کا بیٹا قاسم ہے. کہتا ہے اس کے بعد ناقے لائے گئے اور ایک ایک ناقے پر سفر کی ضرورت کی چیزیں رکھی گئیں. کسی ناقے پر مشکیزیں ہیں, کسی پہ اور سامان رکھے گئے. کہتا اس کے بعد محملیں ناقے آئے, محملیں لگی ہوئی ہیں. کوئی بی بی گھر سے نکلی, کوئی جوان آگے بڑھا, بی بی کو سوار کر دیا. اسی طریقے سے بیبیاں نکلتی رہیں اور سوار ہوتی رہیں. عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بار حسین کے گھر کے دروازہ کھلا, کنیزوں کے حصار میں کوئی بی بی نکلی. کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ بی بی نکلی حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے, آواز دی عباس بہن کو سوار. بس عزیزو بس, مجلس ختم ہونے والی ہے. کہتا ہے وہ سارے جوان بڑھے, جناب آقا حسین بھی سوار کرنے کے لیے بڑھے. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا, اپنے زانوؤں کو موڑ دیا تاکہ وہ بی بی اپنے قدم عباس کے زانو پہ رکھے. کہتا ہے کہ ایک مرتبہ قاسم نے نالین کو سنبھالی, عباس نے زانوؤں کو خم کیا, آقا حسین نے محمل کا پردہ ہٹایا, بازوؤں سے سہارا دیا. اس شان سے مدینے سے جناب زینب سوار ہو کے کربلا آئی. بس عزیزو جب 11 محرم آئی تو کوئی جوان نہیں, رسیاں لائی گئی, ہاتھوں کو باندھا گیا. زینب نے طلب کر فرات کا رخ کیا, اے بھیا عباس آؤ بہن کو. وَالسَّيَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود اس ذکر کا, اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما. پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما, جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما, مرحومہ کے درجات کو بلند فرما. بارالہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا, جمیع مومنین و مومنات کی مغفرت فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما. یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آپ حضرات ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سکینہ بانو بنت جناب محمد محسن اور جمیع مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب فرما دیں.